اگر ہم یہ چاہتے کام کرنے والے امت ہمارے قریب آئے, امت ہم سے جڑے, ہماری ذاتوں سے امت کو استفادہ ہو, فائدہ پہنچے, تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنے اندر عاجز اور تواضع پیدا کرے, یہ چھوٹا بن کر کام کرے. اللہ کو تواضع بہت پسند, اللہ کو چھوٹا بن کر چلنا بہت پسند. اللہ کے نبی کا فرمان, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بنائے گا, نیچے لے کر آئے گا, اللہ اس کو عزت کی چوٹی پر لے کر جائے گے, عزت کی بلندی پر لے کر جائے گے. اور جو اس راستے سے بڑا بننا چاہے گا, میری چودراہٹ ہو, لوگ میری سنیں, میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ ہو, میرے پوچھے بغیر کوئی کام نہ ہو, اس کا مزاج تیکھا ہوگا, اس کی طبیعت تیکھی ہوگی, اس کی عادت تیکھی ہوگی. تو بزرگوں, آج امت کا حال یہ, بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا, لوگ میری تمہاری کائے کو سنیں گے. امت کا حال یہ کہ بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا, تو لوگ ہماری تمہاری کیوں سنیں گے. اگر ہم یہ چاہتے کہ امت ہم سے جڑے, ہماری ذاتوں سے امت کو فائدہ ہو, تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنی مزاج, اپنی طبیعت میں, اپنی عادت میں تواضع اور نرمی لائے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور بڑائی, میں پنا, بڑے پن کی بیماری, اللہ کہتا ہے بندے یاد رکھ, الکبر ردائی, یہ جو بڑائی ہے نا, یہ میری ذات کے لیے مخصوص ہے, اور اگر تو بڑا بننا چاہے گا, میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. اللہ کو تواضع بہت پسند. ہم یہ چاہتے کہ امت ہم سے جڑے, ہمارا کام آگے بڑھے, نیا عملہ تیار ہو. اب بزرگوں, تو سب سے پہلے یہ ذمہ دار, علاقے کے ذمہ دار, ملک کے ذمہ دار, شہر کے ذمہ دار اور حلقوں کے ذمہ دار, اب بزرگوں یہ اپنے کو اپنی سطح سے نیچے لے کر آئے. میرا کوئی مقام نہیں, میرا کوئی بھاؤ نہیں, میری کوئی پوزیشن نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ بڑے, اللہ کا دین بڑا, اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا. بزرگوں, فکر کی چیزیں سوچنے کا مقام ہے. اللہ نے کیوں کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس عملے کو نبھاؤ, لے کر چلو. اللہ کو اس بات کا علم پتہ تھا, یہ ساتھ چلنے والا عملہ گڑبڑ کرے گا, بے اصولی کرے گا, نبی کی منشا کے خلاف کرے گا, نبی کی بتائی ترتیب کے خلاف بھی اس سے ہوگا. اللہ نے پہلے ہی نبی کو فرما دیا, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارے ساتھی کیسے بھی ہو جو تمہارے ساتھ چل رہے, آپ اپنے ان عملے کو نبھاؤ, لے کر چلو. بزرگوں, ہم کو اللہ معاف کر دے, ہم کو آج تک اپنے ساتھیوں کو نبھانا نہیں آیا. حالانکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے فرمایا آپ اپنے عملے کو نبھاؤ, تو ایسے ایسے ساتھیوں کو اللہ کے نبی نے نبھایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جانی دشمنوں کو نبھایا, منافقوں کو نبھایا. ارے بزرگوں, ایسے ایسوں کو نبھایا جنہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی, جنہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ, آپ کی پاک بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی, ان کو بھی نبھایا. اللہ نے کہا اپنے عملے کو نبھاؤ, تو ایسے ایسے کو نبھایا جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا دین کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے. لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کو نبھاؤ. تو بڑی بڑی بے اصولیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا. ایک بدو مسجد نبوی میں آیا, آ کر اس نے پیشاب کیا. اللہ کے نبی کی مسجد اور بے اصولی پیشاب کر رہا ہے, وہ مسجد میں بیٹھ کر. صحابہ دوڑے, اس کو مارے, اس کو پکڑے, اس کو ڈانٹے. آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, اس کو پیشاب کرنے دے دو, اگر اس کو روکو گے اس کا پیشاب بند ہو جائے گا. آپ نے اس کو پیشاب کرنے دیا. حضور کی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے, اللہ کے نبی نے اس کو پیشاب کرنے دیا. اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اور بلا کے کہا اللہ کے بندے, یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے. صحابہ سے فرمایا سوکھی مٹی لا کر یہاں ڈال دو. وہ بدو دیہاتی بزرگوں اللہ کے نبی کو یاد کیا کرتا تھا, فرماتا تھا, کہتا تھا میں نے ایسا آقا نہیں دیکھا, وما ضربنی وما قہرنی, نہ میرے کو ڈانٹا, نہ میرے کو ڈپٹا, نہ میرے کو برا بھلا کہا. ارے بزرگوں, امت تو ہمارے تمہارے قریب سلوک کے راستے سے آئے گی. ہر ساتھی سے ہمارا سلوک اچھا ہو, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو, کیسا ہی کیوں نہ ہو, کسی علاقے کا کیوں نہ ہو, کسی برادری کا کیوں نہ ہو, کوئی زبان بولنے والا کیوں نہ ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو. امت سلوک کے راستے